الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد سورۃ الکہف کی آیات نمبر 16، 17 اور 18 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوں۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اور ساتھیوں، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو۔ تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ کر نکل جاتا تھا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ گزشتہ آیات سے آپ حضرات کے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ اللہ جل شانہ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ وسائل، حکومت، مشنری وہ ان کے عقیدے اور مذہب کے برخلاف تھے، جب ان کو بادشاہ وقت نے اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے ان کا عقیدہ نظریہ پوچھا تو انہوں نے بوانگ جہل اپنا عقیدہ بیان بھی کیا، اور کسی قسم کی مصلحت، کسی قسم کی ڈھکی چھپی بات کہنے سے احتراز کیا۔ اور آج کی جو زیر درس آیات ہیں اس میں اللہ جل شانہ نے یہ بات فرمائی کہ جب تم نے ان کافروں سے علیحدگی اختیار کر لی اور ان کے جو باطل معبود تھے اللہ کے سوا، جن کو وہ پوجتے تھے، جن کو وہ متصرف مانتے تھے، جن کی نام کی وہ نظر و نیاز دیتے تھے، ان سے تم نے علیحدگی اور یکسوئی اختیار کر لی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف صحیح عقیدے پر قائم رہنا یا صحیح عقیدے کو اختیار کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ غلط عقائد اور نظریات سے، غلط لوگوں سے علانیہ لا تعلقی، بیزاری کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ تو تب جب یہ کام ہوتا ہے پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد بھی ملتی ہے اور راستے بھی آسان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے دل میں یہ ڈالا، کیونکہ ہوا یہ کہ اگرچہ ان میں سے کچھ، جیسا کہ کل عرض کیا تھا، کہ سرکاری ملازم تھے، سرکاری عہدیدار تھے یا عہدیداروں کی اولاد تھے، تو جب انہوں نے جو وقت کا دین تھا، وقت کے بادشاہ کا نظریہ تھا، اس نظریے سے بغاوت اختیار کی تو عہدہ، منصب وہ تو ان سے لے لیا گیا، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے یا اللہ جل شانہ کی تقدیر کہ ان کو فوری طور پر سزا دینے کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ
کہ ہم جس قدر محدود تعداد میں ہیں، ظاہری طور پر وسائل سے محروم ہیں، اگر ہم نے ان کے درمیان اپنا رہنا چلنا پھرنا جاری رکھا تو بعید نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنی طاقت اپنی کثرت کے بل بوتے پر ہمیں یا تو قتل کر دیں یا مرتد ہونے پر مجبور کریں۔ تو اس لیے انہوں نے باہمی مشورے سے طے کیا کہ یہ چلتی پھرتی زندگی چھوڑ کر ہمیں کسی پہاڑ پر کسی کوہ میں جا کر چھپ کر اپنا وقت بتانا چاہیے جب تک کہ حالات ہمارے سازگار نہیں ہوتے۔ تو وہ انہوں نے آپس میں مشورے سے طے کیا کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہ اب تم ٹھکانہ پکڑو کسی غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ، وہاں وہ پروردگار جس کے عقیدے کے لیے جس کے نظریے کے لیے تم ان لوگوں سے الگ ہوئے ہو، وہ اپنی رحمت کے صاحبان تم پر پھیلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملے میں جو آسانی وہ بہم پہنچانا چاہے گا وہ تمہارے اس عمل پر اللہ جل شانہ نتیجے کے طور پر تمہیں وہ آسانی بھی ضرور فراہم کر دے گا۔ اب جیسا کہ آپ حضرات سنتے ہیں کہ بھئی اس صورت کا فتنہ دجال سے اس سے حفاظت سے خاص تعلق ہے، اور میں نے عرض کیا کہ مختلف علماء نے اپنے نتائج فکر وہ اس صورت کے مضامین پر اس صورت کی تفاصیر پر غور کر کے امت کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ان میں جدید ترین جو نتیجہ فکر ہے وہ مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس فتنے کو جس کو دجال کا فتنہ کہتے ہیں یا دجالی تہذیب کا جو فتنہ ہے، جس میں خوشنما انداز نعروں کے ساتھ پرفریب الفاظ کے ساتھ آدمی کو دجل کے ساتھ جو ہے وہ مانوس کیا جاتا ہے، نعرہ لگایا جاتا ہے انسانی حقوق کا، لیکن انسانی حقوق اور مساوات انسانی کا وہ معیار نہیں جو حقیقت میں مطلوب ہے کہ ہر جگہ کا ہر انسان بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب اور علاقہ وہ یکساں ہو، اس کے حقوق برابر ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ نعرہ جتنا خوشنما ہے اتنا ہی اس کا اطلاق اور اس کی تعمیر وہ لوگ جو طاقت والے ہیں، طاقت کے مراکز کے مالک ہیں، وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ان کو انسانی حقوق عراق، فلسطین، کشمیر، بوسنیا کے اندر جہاں امت مسلمہ کے افراد ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ان کو نظر نہیں آتے۔ اسی طریقے سے جمہوریت، اکثریت کا جو ہے وہ کے دعوے کو اختیار کرنا، اس کی علمبرداری، اس کی بالادستی، یہ بھی ان کا ایک پرفریب نعرہ ہے، پرفریب طرز حکومت ہے۔ یہ بھی اسی وقت تک کا جب تک جمہوریت ان کے مفادات کی غلام بنے، لیکن اگر یہی جمہوریت ان کے مفادات کی غلام نہیں رہتی، اکثریت اسمبلی کی، اکثریت مسلمانوں کی اسلامی قانون، اسلامی نظام چاہتی ہے، تو تب وہ اس کے راستے میں مجھے اور آپ کو رکاوٹ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ سر تاپا یہ جو نظام ہے، یہ تہذیب ہے، یہ دجل اور مکر و فریب پر مشتمل ہے۔ صرف الفاظ کا جو ہے وہ پرفریب نعرہ ہے، الفاظ کا پرفریب استعمال ہے، حقیقت اس کے پیچھے نہیں ہے۔ اور یہ الفاظ بھی تبھی تک ہے جب تک ان کے مفادات پر ضرب نہیں پڑتی۔ جب ان کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے تو پھر وہ الفاظ کا بھی استعمال چھوڑ کر صحیح اپنا رعونت والا، تکبر والا، ظلم و بربریت والا چہرہ دنیا کے سامنے لانے میں دیر نہیں کرتے، جیسا کہ عراق میں، فلسطین میں اور افغانستان کے اندر ہم نے ان کا یہ رخ دیکھ لیا۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر جو ان نوجوانوں کا یہ طرز عمل بیان ہوا مشورے سے کہ غار کے اندر پناہ لو، تو اب بھی فتنوں سے اور دجالی تہذیب سے حفاظت کے لیے جو کہف ہے وہ وہی نجات کی جگہ ہے۔ کسی غار کے اندر چلے جانا ہی نجات ہے، لیکن غار سے مراد ایک تو ظاہری طور پر وہی ہے جو ان نوجوانوں نے اپنی پناہ کے لیے منتخب کیا۔ دوسرا غار حضرت فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں 5 کہف ہر انسان کو حاصل۔ سب سے پہلے تو فرمایا کہ پہلا غار وہ قرآن و سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے،
پھر فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، یہ جب تک تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تمہیں کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی، تمہیں کوئی صحیح راستے سے بھٹکا نہیں سکتا۔ تو اب فرمایا کہ کتاب و سنت تو ہر ایک کو مکمل اس کا علم نہیں، اس کی وابستگی علمی طور پر ہر ایک کے لیے ممکن نہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کی بہت ساری اقسام ہیں، ہر انسان اتنا ذہین نہیں ہوتا، ہر انسان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، اتنی فرصت نہیں ہوتی، تو پھر کاف جو ہے وہ عام آدمی کے لیے کتاب و سنت کی جو درسگاہیں ہیں وہ ہے کہ ان درسگاہوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ان کے جو ہے وہ نشر و اشاعت کے اندر ان کے جو ہے وہ وسائل بہم پہنچانے میں اپنا تعلق، اپنا مال استعمال کرنا، اپنی محبت ان اداروں کو فراہم کرنا، یہ در حقیقت اس غار کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ بھائی وہ مدارس کے بعد خانقاہیں ہیں جہاں اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر شیطان اور نفس کو کچلنے اور اس کو اپنے قابو میں لانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ان خانقاہوں کے ساتھ ان میں جو اللہ اللہ سکھلانے والے بزرگ لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کے ساتھ تعلق جوڑنا، یہ موجودہ دور کا ایک کہف ہے، ایک غار ہے۔ پھر اسی طریقے سے خود قرآن کریم کے مختلف حلقہائے درس، کیونکہ قرآن کریم کے اندر خود اللہ نے یہ بات فرمائی کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو، اللہ کی ناشکری کر سکتے ہو جبکہ تمہارے درمیان اللہ کی آیات کی تلاوت جاری و ساری ہو۔ لہذا ایسے دروس کے اندر، ایسے حلقہائے جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے اندر آنا جانا، اپنی نسل نو کو ان کے ساتھ مانوس کرنا، ان کو اس پہ لے کر جانا، یہ بھی در حقیقت دجالی تہذیب سے حفاظت کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا غار، وہ بقدر ضرورت جو ہے وہ اپنی اصلاح پر فوکس کرنا ہے، اپنی اصلاح کو جو ہے وہ ہر پہ آخر ماننا ہے، دوسروں کی اصلاح اور دوسروں کی جو ہے وہ تبدیلی سے زیادہ اپنی غلطیوں پر جو ہے وہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کو جو ہے وہ لازم پکڑ لو، اپنے آپ کو ہر وقت سمجھو کہ میں محتاج اصلاح ہوں، دوسروں کی اصلاح کی فکر چھوڑ دو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ فتنوں کے زمانے میں جب تم خود سیدھے راستے پر ہوگے، تمہاری خلوت و جلوت پاک ہوگی، تمہاری سوچ اور فکر صحیح ہوگی، تو تمہیں دوسروں کی گمراہی رتی بھر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا کہف ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور پانچواں، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اور دجالی تہذیب سے حفاظت کا وہ اہم ترین ذریعہ وہ مکہ اور مدینہ ہے، کہ مکہ اور مدینہ تک دجال اور اس کے جو اثرات ہیں وہ وہاں اس کا داخلہ ممکن نہیں ہوگا، اس لیے وہاں جانا، وہاں اپنا قیام کرنا، یہ آپ جتنا بھی اپنے اکابر اسلاف کے حالات پڑھیں گے ان پر جو ہے وہ آخر زندگی میں اسی بات کا غلبہ ہوتا تھا کہ ہمیں مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے وہ اللہ کا جوار اور پڑوس مل جائے، یا مدینۃ الرسول میں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور جوار نصیب ہو جائے۔ تو یہ موجودہ دور کے اندر کچھ کہف ہے، ورنہ شیطان اور شیطانی تہذیب کے جو علم بردار ہیں انہوں نے میرے اور آپ کے لیے گمراہی کا کوئی رستہ نہیں چھوڑا کہ جہاں سے ان کی گمراہی کی محنت مجھ تک اور آپ تک نہ پہنچ رہی ہو۔ ہماری خلوتیں، ہماری جلوتیں کسی طور پر جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والی نہیں ہیں۔ یہ موبائل فون، یہ سیل فون، یہ اینڈرائڈ موبائل، یہ اسی طریقے سے انٹرنیٹ کا استعمال، پہلے تو لڑکا لڑکی آپس میں رابطہ کرنے کے لیے ان کو کتنے جتن کرنے پڑتے تھے، کتنا سوچ و بچار کرنا پڑتا تھا، تب کہیں جا کر جو ہے وہ ایک دوسرے سے رابطہ کرنے، ایک دوسرے کے قریب ہونے کے پاس آتے تھے، ایک دوسرے کے قریب ہونا ان کے لیے ممکن ہوتا تھا۔ آج بیٹھے ہیں بھری محفل کے اندر، موبائل ہاتھ میں ہے، نہ والد کو پتہ ہے، نہ والدہ کو پتہ ہے، نہ بہن بھائیوں کو پتہ ہے کہ ہماری بہن، بیٹی، بہو وہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اور جب ایسی خلوتیں اور ایسی جلوتیں ہوں اور پھر ان کے حقائق جو ہے وہ آدمی کے سامنے واضح ہوتے ہیں تو
تو تب تک اتنا پانی جو ہے وہ سر پر آ چکا ہوتا ہے کہ اب نہ جائے رفتہ نہ پائے ماندن، نہ آگے بڑھتے ہوئے جو ہے وہ کوئی رستہ نظر آتا ہے، نہ پیچھے ہٹتے ہوئے کوئی نظر آتا ہے۔ تو انسان کا جو خاندانی نظام ہے وہ اس شیطانی چرخے کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ برباد ہوتا جا رہا ہے۔ آج آپ جس گھر کی جو ہے وہ صورتحال کو اٹھائیں گے، آپ کو اندر سے ہزار داستانیں عبرت کو سننے کو ملیں گی، صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کہف سے، ان غاروں سے، ان مراکز حفاظت سے اپنا تعلق کمزور کر لیا ہے، اور جو شیطان اور شیطانی تہذیب کے علمبردار لوگوں کی دی ہوئی جو ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، ہم نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے۔ اس لیے قرآن و سنت سے، قرآن و سنت کی تعلیم گاہوں سے، حلقہ دروس سے جب تک ہمارا تعلق نہیں ہوگا، ہمارے لیے فتنوں سے حفاظت ممکن نہیں ہے۔ آگے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ پر اعتماد کیا، اللہ سے جو ہے وہ رحمت کی امید رکھی، تو اللہ نے پھر ان کو اپنی رحمت سے سرفراز بھی کیا، اور 309 سال تک حفاظت کے ساتھ غار میں ان کو نہ صرف رکھا، بلکہ نہ صرف ان کی حفاظت فرمائی، بلکہ ان کے جسموں کو بھی تر و تازہ رکھا، ان کی کروٹیں تک بھی اللہ پاک بدلواتے رہے، اور ظاہری طور پر فرمایا کہ اول تو وہاں تک کسی کی رسائی ممکن نہیں ہوئی 309 سال کے عرصے میں، لیکن بطور فرض اللہ نے کہا کہ اگر کوئی ان کو جاتا اور جا کر ان کے غار میں جھانک کر دیکھتا، تو تب بھی ان کی آنکھیں ظاہری طور پر ایسی کھلی تھی کہ کھلی آنکھوں کے ساتھ بظاہر وہ لگتا تو یہ تھا کہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن سوئے ہوئے آدمی کی تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، ان کی کھلی آنکھیں دیکھ کر انسان کے منظر کی تاب نہ لا سکتا، اور دہشت زدہ ہو کر وہاں سے الٹے قدموں واپس آ جاتا۔ اسی طریقے سے ظاہری طور پر ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کو بھی ان کے ساتھ لگا دیا۔ کتا جو ہے وہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ چرواہے کا کتا تھا، چرواہے نے اپنا ریوڑ چھوڑا اور ریوڑ چھوڑ کر وہ ان کے ساتھ ہو لیا، تو کتا بھی ساتھ چلنے پر آمادہ جب نظر آیا تو انہوں نے اس کو بسیار لگایا، لیکن وہ بھاگا نہیں، اور آخرکار اللہ نے اس کو بھی گویائی دی کہ بھائی میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں، میں تمہاری حفاظت کر دیا کروں گا، جب تم کبھی سو گے آرام کرو گے میں تمہارا پہرا دیا کروں گا، اس لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ تو وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے وسائل ذرائع، اسی طریقے سے اگر براہ راست کو مشرق اور مغرب کی طرف ان کے غار کا منہ ہوتا تو دھوپ کی تمازت سے ان کے جسم گل سڑ جاتے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام یہ کیا کہ جس غار میں ان کی رہنمائی کی، پناہ گزین ہونے کی، اس کا رخ شمالاً جنوباً تھا، اس لیے صبح جب سورج نکلتا تو تب بھی دائیں طرف سے ہلکا سا کترا کر گزرتا، تھوڑی تھوڑی روشنی کی کرنیں اندر آتی اور ان کی ضرورت جو روشنی کی تھی وہ پوری ہو جاتی۔ شام کو جب ڈوبنے لگتا تو شمال والی جانب سے، بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا، اور سورج کی تمازت جو آفتاب ڈھلنے کے بعد ہوتی ہے وہ ان کو متاثر نہ کرتی، اس کی ہلکی ہلکی تمازت جتنا ان کی ضرورت تھی وہ اندر آتی رہتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے انتظام کیے، اور فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہاں وہ چند جو ہے وہ قلیل الوسائل، تھوڑے سے چند نوجوان، اور کہاں اتنی بڑی مشنری، کہاں اتنی بڑی حکومت، اور کہاں پھر اللہ تعالیٰ کا ان سے ان سارے وسائل میں سے ان کو جس طرح مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان 7 نوجوانوں کو نکالا، ان کو بحفاظت ایسے غار تک پہنچایا جو ان عظیم اوصاف کی حامل تھی، اور وہاں ان کے لیے حفاظت کا ایسا غیر معمولی بندوبست کیا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا رستہ آسان فرمائے وہی سیدھے رستے پر چلتا ہے، جو اپنی ضد، تعصب، انا کی وجہ سے سیدھے رستے والوں کی مخالفت کرتا ہے، سیدھے رستے کا طالب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بھی اسے گمراہی کے رستے پر آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا، کوئی اس کو راہ راست دکھانے والا نہیں ہوتا، دکھانے والا ہو بھی تو اس کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو راہ حق سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں تفصیل ذکر کی۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ان کہف، ان غاروں کو، ان مراکز حفاظت کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو موجودہ دور میں میرے لیے اور آپ کے لیے دجال سے، دجالی تہذیب سے، شیطان سے اور شیطانی محنت کے ذرائع سے حفاظت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین،
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم خذ بناصيتنا اللهم خذ بنواصينا إلى الخير. اللهم ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. اللهم أرزنا وارض عنا. اللهم أرزنا وارض عنا. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين. آمين برحمتك.